نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کیا بات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے ہوئے سنا کہ اس نے نہ اللہ عز و جل کا ذکر کیا اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، یعنی جو آخر میں ہم اتحیات میں پڑھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے جلد بازی سے کام لیا، پھر اسے بلایا اور اسے اور دوسروں سے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو پہلے اپنے رب کی تعریف و ثنا کرے۔ تو ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو سب سے پہلے ہاتھ باندھ کر کیا کرتے ہیں؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے حمد و ثنا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد دعا مانگتے ہیں۔ اسی طرح جب ہم نماز کا اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو نماز کے اختتام پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بعد پھر ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اور نماز کے بالکل آخری حصے میں پھر جتنی چاہیں دعائیں مانگیں، پھر دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ نماز کے اینڈ پر، یعنی پہلے حمد و ثنا، اللہ کا ذکر، تسبیحات جیسے رکوع میں تسبیح، اور پھر رکوع سے اٹھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور پھر مختلف یعنی ارکان ادا کرتے ہوئے بار بار اللہ اکبر کا کہنا، اور پھر اس کے بعد یہ کہ جب سارے کام پورے ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے مانگا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں عطا کر۔ تو جس نے پہلے اپنے رب کی تعریف کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا اور پھر اس کے بعد دعا کی تو اس کی دعا قبول ہوگی۔ جہاں تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعریف کا، حمد و ثنا کا تعلق ہے، تو اس میں ہم قرآن مجید کی طرف اگر رجوع کریں تو سب سے بہترین ثنا اور دعا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورۃ الفاتحہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے، کہ نماز یعنی سورۃ الفاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان نصف نصف تقسیم کر دی گئی ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ مانگے۔ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ تو گویا سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن مجید کے آغاز میں الحمدللہ کہتے ہیں، تعریف سے بات شروع کرتے ہیں۔ پھر فرمایا اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، یعنی میری تعریف بیان کی۔ اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، یا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے اپنے کام میرے سپرد کر دیے۔ اور جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے، میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا ہے۔ تو گویا قرآن مجید کی پہلی سورت میں ہی ہمیں مانگنے کا ادب سکھا دیا گیا کہ مانگنے کے لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرو، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، اور پھر ایاک نعبد یہ دعائے عبادت ہے، و ایاک نستعین دعائے مسئلہ ہے، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے مدد چاہتے ہیں زندگی کے تمام کاموں میں۔ اور پھر جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم آخر تک کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا۔ اور یہاں ایک اور بات قابل غور ہے کہ مانگنے کی چیزوں میں سب سے پہلی چیز ہدایت ہے، رہنمائی ہے، دین کے معاملات میں بھی، دنیا کے معاملات میں بھی۔ ہم ہر قدم پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی کے محتاج ہیں، ہم بہترین گائیڈنس وہیں سے لے سکتے ہیں۔
اور جب ہم دن کی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر کے ہماری رہنمائی کرتے ہیں، تو آپ سوچئے کہ زندگی کا یہ سفر کتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔